کہ وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، کہ وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ، 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ، 11 معصوموں کی ماں ہے فاطمہ، کہ تم بتا دو اس کو مجلس کا پتہ، کہ تم بتا دو اس کو مجلس کا پتہ، گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ، گر کوئی پوچھے کہاں ہے فاطمہ، وجہ تخلیق جہاں ہے فاطمہ۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ ایک مطلع اور 3 شعر سماعت فرمائے۔ دیکھنے میں کتنی سادہ زندگی زہرا کی ہے، دیکھنے میں کتنی سادہ زندگی زہرا کی ہے، اور فضیلت میں نمایاں برتری زہرا کی ہے، اور فضیلت میں نمایاں برتری زہرا کی ہے، کہ مرسل اعظم کو بھی اٹھنا پڑے تعظیم کو، مرسل اعظم کو بھی اٹھنا پڑے تعظیم کو، شخصیت کتنی قداوے واقعی زہرا کی ہے، شخصیت کتنی قداوے واقعی زہرا کی ہے، کہ عرش سے آ کر ستارہ بھی جبیں سائی کرے، عرش سے آ کر ستارہ بھی جبیں سائی کرے، پرکشش کچھ اس قدر دہلیز ہی زہرا کی ہے، پرکشش کچھ اس قدر دہلیز ہی زہرا کی ہے، کہ صنف نسواں یہ بخوبی جان لے پہچان لے، صنف نسواں یہ بخوبی جان لے پہچان لے، وجہ بخشش حشر میں بس پیروی زہرا کی ہے، وجہ بخشش حشر میں بس پیروی
زہرا کی ہے کہ مرسل اعظم کو بھی اٹھانا پڑے تعظیم کو. شخصیت کتنی قداور واقعی زہرا کی ہے. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. محمد لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. والصلاة والسلام والتحية والإكرام على النبي الأمي المكي المدني القرشي الهاشمي الأبتحي سيدنا ومولانا ومقتدانا وهادينا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فاطمة بضعة مني. صلوات پڑھیں بر محمد و آل محمد. علماء کرام اور طلاب عزیز، روز شہادت سب سے پہلے میں آپ تمام حضرات کی خدمت میں اور بالاخص اصلی سوگوار اور منتقم حضرت حجت کی خدمت میں تعزیت اور تسلیت عرض کرتا ہوں، اس امید اور دعا کے ساتھ کہ پروردگار عالم ہمیں ان کے جانثاروں میں اور حضرت صدیقہ طاہرہ کے ظالمین سے منتقمین میں قرار دے. مجالس کی کثرت اور آپ کے پیش نظر ہے اور وقت بھی نہیں ہے، لہذا میں کسی ایسے موضوع کو نہیں چھیڑنا چاہتا ہوں. صرف ایک دو تبرک کے طور پر فضائل اور پھر وہ بعض ایک وہ مطلب کی جو خاص کہ صدیقہ طاہرہ کا جو انداز مبارزہ تھا، جو صدیقہ طاہرہ کا انداز مزاحمت اور مقاومت تھا ولایت کے سلسلے میں، نبی کریم کا یہ فقرہ کہ فاطمہ بضعۃ منی، میں نے قبلہ محترم کے یہاں جو خمسہ تھا اس میں نے یہ جملہ عرض کیا تھا کہ یہ دو جملے، ایک خود صدیقہ طاہرہ کا اور ایک پیغمبر اکرم کا یہ جملہ، یہ فقرہ، کہ اگر صدیقہ طاہرہ اپنے خطبے میں اتنا طویل خطبہ ارشاد نہ فرماتی اور صرف اتنا کہہ کے خاموش ہو جاتی کہ اعلموا ایھا الناس اعلموا انی فاطمہ، تو خطبہ مکمل تھا.
اس لیے کہ اس کے بعد کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی، کیونکہ اگر اتنا کہہ دیا کہ اے لوگوں جان لو کہ میں فاطمہ ہوں، تو پورا مجمع اس کے ذہن میں وہ ساری چیزیں آ گئیں کہ یہ فاطمہ یعنی کیا مطلب، یہ کون ہے، ان کا مقام خدا کے نزدیک کیا ہے، ان کا مقام رسول کے نزدیک کیا ہے، خدا نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، رسول نے ان کے بارے میں کیا فرمایا، نسبت کیا ہے رسول سے، ان کی حیثیت کیا ہے معاشرے میں، ان کا کمال کیا ہے، ان کے فضائل کیا ہیں، ان کے مناقب کیا ہیں، قرآن نے ان کے بارے میں کیا کہا ہے، کون کون سی آیات ان کے بارے میں ہے، نبی کی کون کون سی احادیث ان کے بارے میں ہے، یہ سب کچھ لوگوں کے ذہن میں آ گیا۔ اتنا کہہ کے اگر آپ خاموش ہو جاتی تو لوگوں کو سمجھ جانا چاہیے تھا کہ اب اس کے بعد ان کو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے، مگر چونکہ شہزادی نااہلوں کے درمیان گفتگو کر رہی تھی، لہذا آپ کو ضرورت محسوس ہوئی اس بات کی کہ آپ مزید اس کی وضاحت کریں اور لوگوں کے ضمیر کو جھنجھوڑیں اور ہلائیں اور آگاہ کریں۔ دوسرا فقرہ پیغمبر اکرم کا کہ جو ان کی آپ کی حدیث ہے وہ یہ ہے کہ فاطمۃ بضعۃ منی۔ اس کے بعد کے جو فقرے ہیں کہ من احبہا احبنی، من آذاہا آذانی، من ابغضہا ابغضنی، اگر یہ بھی نہ ہوتا، صرف اتنا کہہ دیتے کہ فاطمۃ بضعۃ منی، تو پھر یہ جملہ مکمل تھا اور جملہ تام تھا، اس کے آگے کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ کہ اگر پیغمبر نے یہ کہہ دیا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، میرا جز ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر عقل مند انسان یہ سمجھ جائے گا کہ جب یہ اس کل کا حصہ ہے تو اس کے اندر وہ سارے فضائل موجود ہیں جو اس ذات کے اندر موجود ہیں۔ یعنی اگر اتنا کچھ کوئی انسان سمجھ لے کہ یہ اس رسول کا اور رسول کی رسالت کا اور نبی کی نبوت کا حصہ ہے اور اس منصب الہی کا حصہ ہے، معنوی اعتبار سے بھی، مادی اعتبار سے بھی، جسمانی اعتبار سے بھی، نوری اعتبار سے بھی، ہر لحاظ سے اگر یہ حصہ ہے، یا یوں کہہ دیا جائے کہ اگر ذات پیغمبر اکرم لولاک لما خلقت الافلاک کا مصداق ہے، اگر نقطہ دائرۃ الوجود ہے، یا یوں کہیں کہ اگر خلاصہ وجود کائنات پیغمبر کی ذات ہے تو خلاصہ وجود پیغمبر زہرا کی ذات ہے، کہ اگر اس ذات کو کسی ایک پیکر میں خلاصہ کر دیا جائے تو فاطمہ بن جائے۔ تو جہاں نبی نے یہ کہہ دیا اور امت نے اس چیز کو سن لیا کہ فاطمہ میرا حصہ ہے، تو پھر اب اس کے بعد نہ کسی اقدام کی ضرورت، جرأت رہنی چاہیے، نہ جسارت کی کوئی جرأت اور ہمت ہونی چاہیے، کیوں؟ اس لیے کہ نبی نے یہ فرما دیا۔ اب میں گریز کروں یہاں سے تھوڑا سا کہ وہ مناقب اور وہ فضائل کی جو یہ آسمانی مخلوق عرش نشین کہ جس کو زمین کے اوپر بھیج کر کے پروردگار نے ہمارے اوپر احسان کیا ہے، کہ اگر یا ممتحنہ، دوپہر میں صبح میں مومنیہ کی مجلس میں نے یہ جملہ کہا تھا کہ یا ممتحنہ، یہ تنہا وہ ذات ہے کہ جس کے بارے میں معصوم نے ذکر کیا ہے اس بات کو کہ یہ وہ ہے کہ جس کا امتحان دو بار پہلے بھی خلقت سے پہلے امتحان لیا گیا۔ زیارت کے الفاظ ہیں صاف سری، یا ممتحنہ، کیا امتحانک اللہ الذی خلقک قبل ان یخلقک، یعنی آپ کی خلقت سے پہلے فوجدک کیا صابرہ، آپ کو صابر پایا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک منزل امتحان تھی کہ جہاں پروردگار عالم نے انہیں مبتلا کیا اور ان کا امتحان لیا، اور اس کے بعد جب اس قدرت نے ان کو صابر پایا، جب قدرت نے صابر پایا تو پھر خلق کر دیا اور بھیج دیا ہے امت کی اور بشریت کی ہدایت کے لیے اور ارشاد کے لیے۔ تو ایک امتحان تو وہ، دوسرا اس سے سخت امتحان صفحہ گیتی پر آنے کے بعد، عرصہ حیات ظاہری اور مادی میں آنے کے بعد کہ جہاں امت کے درمیان انہوں نے آنکھ کھولی ہے۔ یا یوں کہا جائے کہ اگر شہزادی اپنی زبان نہ کھولتی، یا یوں کہہ دیا جائے کہ زبان کھول کر کے انہیں حجت تمام کر دی ہے کہ خود آپ کا وجود امت کے درمیان، خود شہزادی بھی ممتحنہ ہے اور امت کے درمیان پروردگار نے شہزادی کو رکھ کے پوری امت کا امتحان لے لیا ہے۔ توجہ چاہتا ہوں میں، طلاب کا مجمع ہے، علماء ہیں، عوامانہ انداز سے چھوڑیے، ہمیں تھوڑی سی تحلیل کی ضرورت ہے کہ خود شہزادی کو بھیج کر کے اس دنیا میں قدرت نے خود امت اسلامیہ نہیں بشریت کا امتحان لے لیا ہے، اور یہ سب سے عظیم امتحان بشریت کا یہی ہے کہ تمہیں ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ بھئی قطب عالم امکان ہم امام عصر کو کہتے ہیں، اصل اس زمانے میں یا قطب عالم امکان کون ہے؟ جناب صدیقہ طاہرہ ہیں۔
11ویں امام کی حدیث کیا کہتی ہے؟ نحن حجج اللہ علی الخلق وجدتنا فاطمہ حجت اللہ علینا، کہ ہمارے اوپر حجت ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نقطۂ دائرۂ وجود کائنات قطب عالم امکان نور فاطمہ ہے. کتنی حدیثیں ہیں، کتنے فضائل ہیں، کتنے مناقب ہیں کہ ان کو مفترض الطاعہ قرار دیا ہے ہر شے کے لیے. لقد كانت علیہ السلام مفترض الطاعت علی جمیع من خلق اللہ من الجن والانس والوحش والطیور والملائکۃ والانبیاء. فہرست بھی بیان کر دی ہے کہ ہر شے کائنات کا ذرہ ذرہ، اگر اس چیز کو ہم سمجھ لیں تو کتنا آسان ہے. یعنی جب علی جمیع من خلق اللہ، تو بھائی صرف ذی روح تو نہیں ہے، لیونگ تھنگ تو نہیں ہے بھائی، جس کے اندر جو جاندار ہیں صرف وہی تو نہیں ہے، جو جمادات ہیں، جو نباتات ہیں، کہ جو ریگستان کے ریگزار ہیں اور اس کے ذرات ہیں، یہ سب کچھ جمیع من خلق اللہ میں ہے. جب ہر چیز اس جمیع من خلق اللہ میں ہے اور مخلوق الہی ہے اور ان کے اوپر سیدہ کی اطاعت فرض ہے، تو پھر اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر سیدہ کی زبان سے کوئی بات نکلتی ہے تو خلق کے ذرے ذرے کے اوپر اطاعت فرض ہے. جب اطاعت فرض ہے تو پھر اب اگر ان سے کوئی ایسا اعجاز ہمارے سامنے رونما ہوتا ہے یا کرامت، تو پھر ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے. پھر ہمیں تعجب نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ پھر یہ ان کے لیے کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے، بہت بڑی چیز نہیں ہے کہ یہ کیسے انہوں نے کر دیا. جملہ آپ کے پیش نظر ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ شہزادی نے روا روی میں کیا کہا تھا اپنے بچوں سے کہ تمہارے کپڑے درزی کے یہاں ہیں. قدرت کو یہ انداز اتنا پسند آیا نہیں. یہاں پر تحکم نہیں تھا، یہاں پر امر کا صیغہ نہیں استعمال کیا تھا، صرف زبان سے ادا کر دیا تھا. مگر اس مقام پر قدرت نے انہیں رکھا تھا کہ گویا کہ اپنی مشیت سے ان کی مشیت کا اشتقاق کر کے بتایا تھا کہ اگر ان کی زبان سے کوئی بات نکل جائے تو اگر کوئی چیز نہ ہو تو اسے حقیقت میں آنا پڑے گا. اسے کہتے ہیں ان اللہ یرضی لرضا فاطمہ ویغضب لغضب فاطمہ. یعنی ان کی مشیت اور ان کا ارادہ کسی شے کے وجود کے لیے کافی ہے. وقت نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کی طرف اشارہ کروں، غروب کا وقت قریب ہے. اب ایسی ذات کی جس کو پیغمبر اکرم نے ایک قطب بنایا تھا، بہت توجہ چاہتا ہوں، ایک میٹر، ایک قطب بنا کے دیا تھا اپنے بات کے لیے. کیسا؟ جنگ جمل کا واقعہ آپ کو یاد ہے. جب امیر المؤمنین کے سامنے وہ لشکر آیا، دیکھیے بہت سے اقدامات مولا علی کے ایسے تھے کہ ظاہری اعتبار سے ہم سوچتے ہیں کہ یہ تو کوئی بہت بڑی بات نہیں تھی، لیکن نہیں. تاریخ لکھنے والے آج کے جو حالات ہیں، جو میڈیا آج جو بیان کر رہا ہے، یہی کل کہا جائے گا کہ مورخ نے یہ لکھا ہے. کہاں تک ہم اور آپ صفائی دیتے رہیں گے جبکہ یہ کیمرہ چل رہا ہے؟ اس کے باوجود بھی، بہت توجہ چاہتا ہوں، اس کے باوجود بھی فلسطین میں کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں آج دقیق کوئی آمار بتا نہیں سکتا، اس لیے کہ کوئی کچھ کہتا ہے، کوئی کچھ کہتا ہے، اور یہ سب خلط ملط ہو گیا ہے. تو اس زمانے کے حالات آج دقیق ہم تک کیسے پہنچے؟ بہت توجہ. لہذا امیر المومنین نے کچھ ایسے اقدامات کیے ہیں. وہ کیا ہے کہ جب سامنے لشکر آیا ہے کہ جس میں ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر ایک بھائی ہے، ادھر دوسرا بھائی ہے، تو کل کا مورخ یہی لکھتا کہ امیر المومنین نے 25 سال خاموشی کے بعد آخر کار دامن صبر کو چھوڑا ہے اور تلوار لے کر کے میدان میں آ گئے ہیں. لیکن امیر المومنین نے کیا کہا؟ بلا کے دکھایا ہے، کہا یہ دیکھو کہ میری طرف کون ہے. جیسے ہی عمار کے چہرے پر نظر پڑی ہے تو سب کے سامنے وہ بات پردہ فاش ہو گیا ہے کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ رسول نے کہا تھا کہ جب حق اور باطل میں تمہارے درمیان تشویش ہو تو یہ دیکھ لینا عمار کدھر ہیں. بہت توجہ. یعنی ایک چھوٹے سے اس اقدام کے اندر امیر المومنین نے حق کا چہرہ دکھا دیا. رسول نے اسی لیے، اور یہ جو ممتحنہ بنی ہے اسی لیے کہ جب میری وفات کے بعد اور میرے وصال کے بعد اور میرے عروج ملکوتی کے بعد اگر تمہارے سامنے حق پوشیدہ رہ جائے تو کہیں اور جانے کی ضرورت نہیں ہے. تم یہ دیکھنا کہ فاطمہ کدھر ہیں، تم یہ دیکھنا کہ فاطمہ کدھر ہیں. اور یہی وہ چیز تھی کہ جو اس نشانی کو دنیا والوں نے پامال کر ڈالا ہے. نہیں، ابھی میں نے مومنہ میں ایک جملہ کہا تھا، تکراری ہے، اگر آپ نے سنا ہو تو مجھے معاف کیجیے گا، لیکن ضروری ہے اس لیے میں عرض کرنا چاہتا ہوں. حکومت اور سلطنت، کاش کہ تھوڑا وقت ہوتا تو میں اس بات کو ذرا سا کھولتا. تو جو میدان تحقیق میں قدم رکھ رہے ہیں، کون سی حدیث گڑھی گئی کہ جب 47 میں
امیر المؤمنین کی شہادت ہو گئی، تو 47 میں جب شہادت ہو گئی تو اب جب یہ بلا شرکت غیر اس نے اپنی مملکت کا اعلان کر دیا حاکم شام نے، تو یہ ہوا کہ اب اس کو شرعی حیثیت کیسے دی جائے. تو اب شرعی حیثیت بھئی اصحاب گواہی دیں گے، فنا تابعین گواہی دیں گے، تبع تابعین گواہی دیں گے، مورخ نہیں، ایسی کوئی سند ہونی چاہیے کہ جو عصمت سے متصل ہو. تو اب ضرورت تھی اس بات کی کوئی ایسی حدیث گڑھی جائے، قرآن کی تو آیت ہے نہیں، ایسی کوئی حدیث منسوب کی جائے رسالت کی طرف، رسول کی طرف، کہ جس سے اس کو شرعی حیثیت اور قانونی حیثیت دی جائے. تو کیا کہا گیا؟ کہ نبی نے فرمایا ہے کہ الخلافۃ من بعدی 30 سنہ وبعدہ سیکون ملوکا، کہ رسول فرما کے گئے ہیں کہ خلافت میرے بعد کتنے 30 سال چلے گی اور اس کے بعد ملوکیت میں بدل جائے گی. سن 11 میں وصال پیغمبر ہے، سن 40 میں 30 سال پورے ہو گئے. حاکم شام نے شام میں اپنا جھنڈا گاڑا تو کہا میں ملوکیت پر اعتقاد رکھتا ہوں، میرا عقیدہ ملوکیت پر ہے، سلطنت پر ہے، اور رسول نے خود ہی کہا ہے کہ میرے بعد یہ 30 سال کے بعد سلطنت میں بدل جائے گی. ذرا تصور کریں، یعنی ذرا سی باریکی جو چال چلی جا رہی ہے وہ کیا ہے. اسی چیز کو میں جملہ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور ربط مصائب وہ کیا ہے. ملوکیت اور سلطنت اور خلافت کو، میں نے یہ جملہ کئی بار کہا ہے، مجھے اچھا نہیں لگتا بار بار دہراتے ہوئے، لیکن میں تکرار کر دوں کہ آپ کے ذہنوں میں ہوگا کہ خلافت اور ملوکیت میں، ولایت میں فرق یہ ہے کہ سلطنت اور خلافت اور ملوکیت چھینی جا سکتی ہے، ولایت نہیں چھینی جا سکتی. ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ یہ چیزیں وہ ہیں جو پبلک دیتی ہے، ولایت وہ ہے جو خدا دیتا ہے. ٹھیک، اسی باریکی کو سمجھانے کے لیے صدیق دو عالم نے مسجد میں آ کے جو خطبہ دیا ہے. نہیں، جملہ سنیے، جو حقیقت جو میں بیان کرنا چاہتا ہوں کہ مسجد میں آ کے شہزادی نے خطبہ دیا. سقیفہ میں لوگوں نے اس بات کی کوشش کی تھی کہ کسی بھی طریقے سے، اجماع کے ذریعے سے، شورا کے ذریعے سے، الیکشن کے ذریعے سے، کیسے بھی کر کے ایک کو خلیفہ بنایا جائے اور وہ اس کو اتنی عزت دے دی جائے کہ لوگوں کے ذہنوں سے وہ ساری چیزیں ختم ہو جائیں. شہزادی کا سب سے بڑا کمال جو تھا وہ یہی تھا کہ پورے اصحاب اور 1.25 لاکھ کا مجمع جو غدیر میں تھا، وہ سارے اور اہل مدینہ، سارے اصحاب مل کر کے جس خلافت کو عزت کے اس منارے پر رکھنا چاہتے تھے، شہزادی نے قیامت تک اسی کے گلے میں ذلت کا طوق ڈال دیا ہے. قیامت تک کے لیے گلے میں اس کے ذلت کا طوق ڈال دیا ہے. کیسے آپ ممکن ہے کہیں کہ بھئی آپ نے اتنا بڑی بات کہہ دیا، آگے بات دلیل کیا ہے؟ کچھ تو ہونی چاہیے. دیکھیے، بس یہی وہ نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں. میں نے کہا ہے اس سے پہلے صبح مومنیہ میں نے عرض کیا تھا کہ وہ ساری باتیں آپ کے پیش نظر ہیں. میں نے آخری مجلس میں قبلہ کے ہاں بھی اور بھی میں نے عرض کیا تھا کہ کبھی بھی یہ نہ سوچیں، یہ غلط ہے، یہ بنی امیہ کی چال ہے کہ جو آج ہمارے ہی زبان کے اوپر اپنا جملہ ڈال دیا ہے کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ کوفے والے جو ہے وہ بے وفا تھے اور علی تنہا رہ گئے. نہیں، ہم اس پر اعتقاد نہیں رکھتے ہیں، یہ غلط ہے بالکل. کوفے والوں نے دھوکہ نہیں دیا جو علی کوفے میں تو ابھی تنہا رہ ہی نہیں گئے ہیں. سب سے زیادہ جو علی تنہا رہے ہیں وہ مدینے میں رہے ہیں. اگر علی مدینے میں اکیلے نہ ہو جاتے تو کبھی مدینے سے کوفے اپنے دارالخلافہ کو منتقل نہ کرتے. علی مجبور ہو گئے تھے، تنہائی تھی. 25 سال تک علی اکیلے کنویں میں سر ڈال کے راز و نیاز کر رہے ہیں، گفتگو کر رہے ہیں. لہذا ایک صلوات پڑھ کے تھوڑا سا آگے آ جائیے، بس بات کو میں مکمل کر رہا ہوں، ادھر جگہ نہیں ہے. علی تنہا رہ گئے ہیں. لیکن اب یہ بات سقیفہ میں لوگوں نے کیا کیا تھا کہ جو یہ حدیث گڑھی گئی اور فٹ کی گئی. اصل جو راز تھا وہ یہ تھا کہ چونکہ ولایت کو تو چھین نہیں سکتے، اس لیے کہ ولایت کو جب نہیں چھین سکتے ہیں، خارق العادہ کوئی کام کر نہیں سکتے ہیں، لوگوں کے دلوں پر حکومت کر نہیں سکتے ہیں، لوگوں کو صحیح راستہ دکھانے کی تمیز خود کے اندر ہے نہیں، اتنے بدتمیز افراد ہیں، تو پھر کیسے کیا جائے؟ لہذا سقیفہ والوں نے کیا کیا کہ خلافت اور ملوکیت کو سلطنت کی لحد میں دفن کرنے کی کوشش کر دی. بہت توجہ چاہتا ہوں، بہت توجہ جملے پہ، کہ ملوکیت کی قبر میں خلافت کو دفن کیا ہے.
यही चीज शहजादी भाप गई हैं और जिसका दिफा करने के लिए उठ गई हैं कि कुछ भी हो। अमीरुल मोमिनीन की पूरी हयात पर गौर करें, बदरियून से लेकर के हुनैनियून तक का तस्करा, कि जो सबसे बड़ी पहली और आखिरी जो बड़ी जंग हुई है, बद्र पहली और हुनैन आखिरी, और उसके बाद की दूसरी जो छोटी जंग है। लिहाजा ये बदरियून से लेकर के हुनैनियून तक अमीर अल-मोमिनीन हर मैदान कारज़ार में नजर आए, जुल्फ़िकार बकफ शमशीर बकफ, और उन्होंने पेशानी पैगंबर से रंज को दूर किया है। उन्होंने तौहीद के इतलाए कलमे तौहीद के लिए अमीर अल-मोमिनीन ने 80-80 जख्म खाए हैं अपने बदन के ऊपर। लेकिन इसके बावजूद भी अगर शहजादी का ये कमाल और ये खुतबा न होता तो आज अमीर अल-मोमिनीन को लोग उसी लफ्ज़ से याद करते, कि जो लफ्ज़ मैं अपनी ज़बान पर लाना नहीं चाहता हूँ, कि जो आज मुसलमानों के ऊपर चिपकाने की कोशिश की जा रही है। क्यों? इसलिए कि अली को मिंबर पर बहुत कम देखा लोगों ने, मैदान में ज्यादा देखा लोगों ने, नहीं, मिंबर पर ज्यादा देखा, उसको छुपा दिया, मैदान में कम देखा, वो चेहरा ज्यादा दिखाया। बहुत तवज्जो, मिंबर पे ज्यादा देखा, पैगंबर के साथ ज्यादा देखा, उनसे इल्मी जवाहर छोड़ते हुए ज्यादा देखा, खून के कतरे तलवार से गिरते हुए कम देखा, मगर इन जवाहरात को छुपा दिया, खून के कतरात को उछाल दिया। बहुत तवज्जो चाहता हूं। और एक ऐसा कैरेक्टर, एक ऐसा किरदार पेश किया है लोगों ने अमीर अल-मोमिनीन का, कि दुनिया समझे कि इन्होंने तलवार के अलावा कुछ किया ही नहीं है, चलाया ही नहीं। अब शहजादी की जिम्मेदारी डबल हो गई, दुगना हो गई, बढ़ गई, कई गुना हो गई। क्यों? इसलिए कि अब अमीर अल-मोमिनीन के इस हक का भी दिफा करना है। लिहाजा अब खुतबे का जायजा लें। जब इस चीज़ को पढ़ने और सुनने के बाद, समझने के बाद, जब खुतबा पढ़ेंगे तब समझ में आएगा कि शहजादी ने क्यों कहा था, एक ग्रोह अंसार और मुहाजिरीन, बताओ तुम कि तुमने जानबूझ के कुरान को पसे पुश डाल दिया है या वाकई तुम कुरान से जाहिल हो? तुम्हारे दम है तो बताओ कि तुम उमूम खुसूस कुरान के बारे में ज्यादा जानते हो या मेरे शौहर ज्यादा जानते हैं? और ये एक नहीं, बहुत सारे ऐसे सवालात किए हैं शहजादी ने, और मजमे पर सन्नाटा और खामोशी ये बता रही है, नहीं, ये जुमला याद रखिएगा, आखिरी मंजिल पर हूं, ये जुमला के अगर उन्होंने रसूल की हदीस पेश कर दी थी और उसको तर्का साबित करने की कोशिश की गई और शहजादी से गवाही तलब की गई और ये कहा गया कि नबी ने ये फरमाया है कि हम ग्रोह अंबिया ऐसे और वैसे और वैसे, तो अगर जो है, अगर ये सब कुछ साबित हो गया और कहते हैं नहीं वो माज़ अल्लाह हक पर नहीं थी और हम हक पर थे, तो अगर हक पर नहीं थे तो वो एहसास जुर्म कहां से आया कि आखिर वक्त में शहजादी के पास माफी मांगने की जरूरत पड़ी है? भाई आखिरी वक्त में क्यों कह रहे हैं, जिद क्यों कर रहे हैं? या अली उनसे कह दीजिए कि हमें अंदर आने दें, हम इजाजत चाहते हैं, हम माफी मांगना चाहते हैं। माफी बगैर जुर्म के नहीं, माने नहीं रखती है। बगैर खता और बगैर गुनाह के माफी किस बात की? आप तो आइए सरबुलंद और सुरखुरू हो के आइए शहजादी के पास, लेकिन नहीं, ये एहसास गुनाह नहीं। अब जुमला सुनिए जो मैं कहना चाह रहा था। अमीर अल-मोमिनीन ने जो महाज सर किया था उसका नाम है महाज कुफ्र शिर्क, जिनकी पेशानी पर भी लिखा है, जिनके फरहरे पर भी लिखा है, जिनके परचम पे भी लिखा है कि जो इस उन्वान से आए हैं कि हम इस्लाम के मुकाबले में आ रहे हैं। लेकिन शहजादी ने जो महाज सर किया है उस महाज का नाम है महाज निफाक, कि जो छुपा हुआ है, जो जाहिर नहीं है। ये जुमला जो मैंने जहमत दी है और मसाइब कि जाहिरन ये न देखें, हमारे जिंदगी भर के लिए, हमारे वली नेमत की जिंदगी हमेशा के लिए, रोने के लिए, कयामत तक के लिए काफी है कि शहजादी की पसलियां टूट गईं। रोने के लिए काफी है कि उनके रुखसार नीले पड़ गए। लेकिन असल जो बात समझने की है वो ये है, अभी मैंने कहा कि सकीफा में क्या कोशिश किया था कि खिलाफत और वलायत को मुलूकियत की लहद में दफन कर दिया जाए। लेकिन शहजादी की जाहिरी एतबार से पसलियां जरूर टूट गई थी, मगर बीबी ने मस्जिद में आके जबान खोल करके अपनी टूटी हुई पसलियां और वरम ज़दा बाजू के साथ उन्होंने सल्तनत और मुलूकियत और खिलाफत की हड्डियां और पसलियां तोड़ करके उसको जिल्लत की लहद में दफन कर दिया है। नहीं, और जिल्लत की कब्र में दफन नहीं किया, बल्कि उस जिल्लत की लहद के ऊपर जो संगे कब्र लगाया है, पूरी तारीख बशरियत कयामत तक जब उस पत्थर को देखेगी तो फातिहा नहीं पढ़ेगी, लानत भेजती रहेगी। सलावत पढ़े बर मोहम्मद व आले मोहम्मद। ये सुनो
بس عصر شہادت ہے، میں بات ختم کر دی. دم غروب ہے. کتنی سخت منزل ہے، کتنی سخت گھڑی ہے. صرف سوچ لینا ہمارے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. رو لیں، اس پر روئیں جس پر کھل کے بچے نہیں رو پائے. اے آقا اے مولا، یہ ہمارے آنکھ سے پانی گئے رہے ہیں مولا. یہ نذرانہ ہے آپ کی خدمت میں، آپ کی آنکھوں سے تو خون بہ رہا ہے مولا. میں نے جملہ کہا تھا کہ ہم پوری زندگی روتے رہیں تو ہماری پوری قوم کے سارے آنسو حسنین کی آنکھوں سے بہنے والے ایک آنسو کے ایک قطرے کا بدلہ نہیں ہو سکتے. سوچیں کہ 3 سال 4 سال 6 سال 6.5 7 سال یہ ہے بچے، ماں کی میت پڑی ہے، باپ کے چہرے پر نظر ہے. خبردار زور سے مت رونا، زور سے مت رونا بچوں. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ کیوں امیر المومنین کیوں کہہ رہے ہیں؟ اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ وہ ماں ہے کہ جس کے پاس پیغام کہلایا تھا کہ اس بیوی سے کہو زیادہ زور سے نہ رویا کرے، یا دن میں روئے یا رات میں روئے. یہ کون کہہ رہا ہے کہ کم سے کم 9 سال شادی کے بعد سے لے کر کے سن 2 سے سن 11 تک کہ جو دیوار پہ دیوار جو ہمسایہ رہے ہیں. کہیں دور بھائی شہزادی اگر روئیں گی تو آواز کہاں جائے گی؟ سب سے پہلے پاگل ہی کے پڑوسی تک تو جائے گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ علی اتنا اکیلے ہو گئے تھے، اتنا تنہا ہو گئی تھی بی بی کہ علی یہ بھی نہیں چاہتے تھے کہ بغل جو ہمسایہ دیوار پہ دیوار ہے اس تک آواز جائے. اسے کہتے ہیں مظلومیت. بھائی دیکھیے، اے میرے مولا اے آقا، آپ کے مملکت میں ہوں اے امام رضا، آپ غریب الغربا ہیں. ہم سلام کرتے ہیں یہی کہہ کے آپ کو، لیکن انصاف سے بتائیے مولا، بہت معذرت کے ساتھ، آپ غریب الغربا ہیں یا آپ کی جدہ تھی؟ آپ توس میں ہیں، کوئی نہیں تھا. مدینے میں تو پورا مدینہ اصحاب سے بھرا تھا. پھر کیا وجہ ہو گئی کہ علی رات کے تنہائی میں اکیلے شہزادی کے جنازے کو اٹھائے؟ اے مولا، آپ غریب الغربا ہیں، لیکن آپ کی بارگاہ، لیکن ہمارا کروڑ سلام ہو بقیع کے ٹوٹے ہوئے مزارات کے اوپر. ہمیں نہیں معلوم بی بی کی قبر کہاں ہے. ہاں آزاداروں، حسنین شہزادی کا دیکھیں جو حالات تاریخ نے لکھے ہیں وہ کیا ہے. وفات پیغمبر کے بعد، اس خطبے کے بعد سے کہ جب شہزادی کو واپس بھیجا گیا ہے اور وہ جسارت ہوئی ہے اور وہ گستاخی ہوئی ہے کہ جس سے زمین و آسمان کے قلابے ہل گئے، کہ جہاں شہزادی کا گوشوارہ ٹوٹ گیا، کہ جہاں شہزادی کے رخساروں پر ایسے نشانات تھے جو تادم شہادت نہیں گئے. کچھ میتیں ایسی ہیں کہ جن کے بدن کے نشانات ہنگامے غسل ظاہر ہوئے تھے، ہنگامے غسل ظاہر ہوئے تھے. امیر المومنین کو جب غسل دیا جا رہا تھا تو پشت پر نشان تھا. لوگوں نے پوچھا تو امام نے کیا فرمایا؟ رات کی تاریکی میں روٹیوں کا انبار تھا جو لے کے جاتے تھے. جنگ بدر و احد کے شمشیر کے نشانات تھے. یہ ساری چیزیں تھی نا. سید الساجدین کو تختہ غسل پر لٹایا تو ہتھکڑی، بیڑی، توق خاطار اور زنجیروں کی رگڑ کے نشانات قدم شہادت 35 سال تک بدن پر موجود تھے. 7ویں امام کو غسل دینے لگے تو بدن پر ان کے پنڈلیوں پر زنجیروں کے نشانات موجود تھے. جناب سکینہ کو زندان شام میں غسل دیا جانے لگا تو کرتا اتر نہ سکا. مگر ہاں، شاید یہی وجہ رہی ہو، اے علی رات کے اندھیرے میں غسل دینا، رات کی تاریکی میں غسل دینا، پیراہن کے اوپر سے غسل دینا، اے علی تم نہ دیکھ پاؤ گے. یہی تو وجہ تھی کہ علی سے برداشت نہ ہوا. عزادارو روئیے، بچے ہیں، صبح سے شام تک کام میں مصروف ہیں، صبح سے دوپہر تک کام میں مصروف ہیں.
بچوں کو نہلایا، بہترین کپڑا پہنایا، مسجد کی طرف بھیج دیا ہے۔ یہی وہ لمحہ اور موقع ہے کہ جب بچے سہمے ہوئے سسک سسک کے رو رہے ہیں اور ماں کا جسد اطہر زمین پر ہے، اور کیا ہے کہ ایک مرتبہ بھیج دیا باہر، اب جب گھر میں آئے تو اسما کیا کہیں؟ اسما غیر مترقبہ ہے، اے بچوں کھانا کھا لو۔ اے اسما کیا تم نے کبھی دیکھا ہے کہ بغیر ماں کے کھانا کھایا ہو؟ یہی تو وہ منزل تھی کہ جب حجرے میں گئے ہیں تو جسد اطہر میں جو جنبش ہوئی ہے، جب ایک مرتبہ اپنے کو گرایا ہے اور لفظ یتیمی استعمال کیا ہے، اے مادر گرامی آپ کے بعد ہم یتیم ہو گئے، جزاکم ربکم خیر الجزا۔ مسجد میں بھاگ کے آئے، یا ابتا ماتت امنا، اے بابا اماں دنیا سے گزر گئی۔ تاریخ کہتی ہے کہ علی دوڑے چلے مگر چل نہ سکے، فوقع اعلیٰ وجہ سے منہ کے بل زمین پہ گر گئے۔ ارے سنبھلتے ہوئے آئے، جو علی نے مرثیہ پڑھا تھا وہ یہی تو، اے فاطمہ ارے تمہارے بعد علی اکیلا ہو گیا۔ وہ فاطمہ جو علی کو دشمنوں سے بچا کے لے آئی تھی، وہ علی اپنے اسی مدافع کی لاش کے سامنے کھڑا ہے۔ ہر رات کا انتظار ہوا، اے عزادارو شام غریبان فاطمہ نزدیک ہے، آئے بچوں کی کیا حالت ہے ہمیں نہیں معلوم۔ غروب کا وقت آیا، ایک مرتبہ علی نے بھیجا، جاؤ چچا ابو ذر اور مقداد کو بلا کے لے آؤ۔ علی نے فاطمہ کو تختہ غسل پر لٹایا، اسما نے پانی ڈالنا شروع کیا، ارے پانی کی دھار پڑی، علی کے چیخ نکل گئی۔ ارے سلمان نے پوچھا، اے مولا خیر تو ہے؟ ارے نہ پوچھو، ارے اس محسبۃ الراس نے اپنی پسلیوں کا زخم مجھ سے چھپایا، ارے غسل و کفن دیا، آواز دیے بچوں آؤ اپنے ماں کا آخری دیدار کر لو۔ علی کہتے ہیں خدا گواہ ہے، اشہدوا باللہ فحنت وعنت ومدت یدا، ارے شہزادی کے بندے کفن کھل گئے، دونوں ہاتھ بڑے بن باہر نکلے، اپنے بچوں کو سینے سے لگایا، علی نے مرثیہ پڑھا، اے فاطمہ اما حزنی فسرمد ولیلی فمساد، اے بی بی علی کا غم دائمی ہو گیا، علی کی راتیں لمبی ہو گئی، جب رسول کے پاس جائیے ہمارا سلام کہیے۔ سَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ۔ الہی بحق الزہرا وَأَبِيهَا وَبَعْلِهَا وَبَنِيهَا وَالسِّرِّ الْمُسْتَوْدَعِ فِيهَا، پروردگار اس عبادت کو قبول فرما، ہمارے والدین اور مومنین کے گناہوں کو بخش دے، ہمیں معارف فاطمی سمجھنے اور بیان کرنے کی توفیق عطا فرما، ہماری زبان پر صرف حق ظاہر ہو۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد و آل محمد کا جس دنیا سے گزر چکے ہیں ان کی مغفرت فرما، ہمیں علم و عمل کی توفیق مرحمت فرما۔ پروردگار پرچم اسلام کو سر بلند فرما، پرچم کفر و نفاق کو سر نگو فرما۔ جو بھی بیمار اور مریض ہیں، خاص طور سے ہمارے سمر بھائی جن کو جو مورد نظر ہیں، پروردگار انہیں صدیقہ طاہرہ کا واسطہ شفائے کاملہ و عاجلہ مرحمت فرما۔ پروردگار منتقم خون زہرا، منتقم خون محسن ابن علی، ان کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کے جانثاروں میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت